میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم. بس میں نے بتایا بھی تھا کہ میں ابھی اپنے جو ہمارا جاوا کے لیے نیا کیج تیار کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو یہ جالی میرے پاس کافی ٹائم سے کام میں آ رہی ہے. میں نے کبھی پہلا برڈ فارم جب بنایا تھا تو اس وقت میں نے یہ جالی اپنے برڈ فارم میں استعمال کی تھی. تو اب 2016 میں استعمال کیا اس جالی کو. اس کے بعد پھر یہ میں نے یعنی کہ گھر چینج کیا تھا, اس میں گھر کو بنایا بھی تھا. تو اس وقت یہ اپنا بجری وغیرہ چھاننے کے کام آتی رہی. تو اب اس کے بعد پھر یہ نیچے میں نے 2 سال پہلے تک فارم میرا نیچے تھا تو وہاں پر لگائی ہوئی تھی. اب وہاں سے نکال کے اب اس میں تھوڑی سی الٹریشن کر رہا ہوں اور اب یہ اس فارم میں لگے گی. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ لوہے کی اگر آپ جالی وغیرہ میں اس میں کام کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ یہ ایک طرح سے دوبارہ ری یوز ہو سکتی ہے. اگر آپ لکڑی میں بنا لیتے ہیں تو وہ ایک دفعہ جہاں فٹنگ ہو گئی ہوگی اس کے بعد آپ نکالتے ہیں تو وہ لکڑی وغیرہ خراب ہو جاتی ہے, جالی خراب ہو جاتی ہے, وہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی. یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس یہ والی جالی کم سے کم بھی اب آپ لگا لیں 2012-13 سے لگا لیں تو تقریباً یہ 10 سال بن جاتا ہے. 10 سال سے یوز میں تو اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں بگڑا. ابھی کلر کر کے اس کو پھر سے صاف ستھرا کر کے میں لگا دوں گا اس کو, اور ابھی بھی بالکل مضبوط حالت میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو. تو یہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو بتلا دیا اس کام کے بارے میں. تو اگر کل ہمارا مارکیٹ وزٹ رہا تو میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے, میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک وہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جو وہیں سے شوٹ کرتے ہیں ویڈیو اور یعنی کہ ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ہو کہ مارکیٹ کی اوور آل کنڈیشن میں آپ کو بتلا دوں کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ وہ آپ کو اپڈیٹ تو فوری طور پر مل جاتی ہے جال ریٹ کے ذریعے یا اور بھی جو بھائی لوگ کر رہے ہیں کام یوٹیوب پہ. لیکن ایک مارکیٹ ریویو کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے مستقبل میں, یعنی کہ کیا متوقع ہے, کس طریقے سے کام کو کرنا ہے, کون سے برڈ میں کام کرنا ہے. تو کل کا جو وزٹ ہمارا رہا میں نے اس میں دیکھا کہ فنچز کا ریٹ بتدریج نیچے ہی جا رہا ہے. ابھی فنچ کل جو تھا وہ جال ریٹ 450 روپے تھا, کامن فنچ کا جال ریٹ 450 روپے تھا. تو فنچ کا تو واقعی اس وقت اور مارکیٹ میں زیادہ آ رہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ مستقل طور پر جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی پرندے کو ختم نہ کریں. میرے پاس فنچیز ہیں, میں بھی ختم نہیں کر رہا. اس میں بس یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر 200-250 پیئر لگا ہوا ہے آپ اس کو 50 پہ 100 پیئر پہ لے آئیں, ختم نہیں کریں. کیونکہ یہ ہوتا ہے دیکھیں مارکیٹ میں اس وقت فنچ بہت تیزی سے بکنے کے لیے آ رہی ہے, بہت زیادہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جال والے جب مال خرید رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس آرڈر ہیں. وہ ریٹ اس لیے کم کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں فنچ کی مقدار زیادہ ہے بکنے کے لیے. آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ رہا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ جیسے صبح میں جال ریٹ آتا ہے نا, پہلے ٹائم وہ بتلاتے ہیں, آپ یعنی کہ رات میں بھی پوچھیں تو اکثر جال والے نہیں بتلاتے ہیں کہ بھائی ہفتے کی رات کو ہم نہیں بتا سکتے, کل ہی بتائیں گے, کل صبح میں آپ اپڈیٹ لے لیں. تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو وہ ریٹ دیتے ہیں اور ان کا مطلوبہ ہدف جو بھی ہوتا ہے وہ جب مارکیٹ میں شام تلک پورا نہیں ہوتا تو وہ اس ریٹ کو بڑھا بھی دیتے ہیں کبھی کبھی. یعنی کہ یوں سمجھ لیں صبح میں انہوں نے بالفرض فنچز کی انہوں نے خریداری کری 450 میں, ٹھیک ہے. لیکن اب ان کا جو ہدف تھا آگے سے جو ان کی سپلائی ہے جس کو بھی انہوں نے بھیجنا ہے مال, اب اس کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی مجھے چاہیے, اور شام تلک ان کو 500 پیئر نہیں ہو رہے, انہوں نے 500 پیئر بھیجنے, 500 پیئر ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے, تو پھر وہ ریٹ کو بڑھا بھی دیتے ہیں کہ مال آئے مارکیٹ میں. دوپہر میں ریٹ کو بڑھاتے ہیں تاکہ مال مارکیٹ میں آئے اور لوگ ان کا آرڈر پورا ہو جائے. تو اس وقت یہ ہے کہ ایک چیز سچویشن ہے وہ تو ڈن ہے کہ بالکل اس کا ریٹ تو ہے, فنچ کا آرڈر تو ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ آگے جا تو رہی ہے فنچ, لیکن یہ ہے کہ اس کی بہتات ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ اگر ہم سب یعنی جو بھی فارمر ہیں ہم خود اس کی بریڈ کو کم کر دیتے ہیں, یعنی کہ ہم 250 پیئر کی جگہ ہم 100 پیئر پہ آ جاتے ہیں تو اس کا ریٹ آہستہ آہستہ خود بخود مینٹین ہو جائے گا. جتنی اس کی ضرورت ہوگی مارکیٹ میں اتنی ہی جائے گی فنچ,
تو اس کا ریٹ مینٹین ہو جائے گا. اور امید یہی ہے کہ دیکھیں ابھی میں نے شاید پہلے بھی بتلایا تھا کہ جنوری فروری میں یعنی اسی سال کے جنوری فروری میں ریٹ کنگنی کا 92-93 روپے تھا اور فنچ اس ٹائم 1000 1050 1100 یہ ریٹ چل رہا تھا جال کا. تو اب دوبارہ جب یہ مینٹین ہوگی تو یہ 1000 روپے میں نہیں سمجھتا کہ وارے آئے گی. لوگ ابھی جو رکھ رہے ہیں وہ مجبوری وائز رکھ رہے ہیں کہ ان کے بعد لگا ہوا ہے مال, ان کو آگے دینا ہی دینا ہے, اس لیے وہ مہنگا دانہ بھی کھلا رہے ہیں اور سستی میں بیچ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جب اس دفعہ ختم ہوگی اور دوبارہ جب ایک مارکیٹ میں ڈیمانڈ تو اس کی بنی رہتی ہے, جب ڈیمانڈ آئے گی تو پھر ان کو ریٹ اس سے زیادہ بڑھانا پڑے گا. یہ 1000 روپے میں نہیں, پھر ہو سکتا ہے 1200-1500 روپے میں وارے آئے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اتنے میں ہونا چاہیے, کیونکہ فنچ کا فارمنگ بظاہر آسان لگتی ہے لیکن آسان ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ فنچ کا رہا ریویو. باقی جیسے بجری کا ہے, بجری بھی بہت ریٹ اس کا نیچے آیا ہوا ہے. بڑے پیئر کا 350 روپے دے رہے تھے کل وہ لوگ, اور چھوٹا جو پٹھا تھا وہ 250 روپے میں. ایک جو مینٹین چل رہا ہے, جو برابر چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ڈو جو ہے سلور ڈو, اس کا ریٹ میں سمجھتا ہوں مناسب چل رہا ہے. جو یعنی کہ اس پرندے کی یعنی کہ ایک سائز کے اعتبار سے جتنا ریٹ ہونا چاہیے جال پر اتنا ریٹ چل رہا ہے. اس کا 700-800 روپے ریٹ چل رہا ہے سلور ڈو کا. سلور ڈو, ڈائمنڈ ڈو کا اتنا ریٹ چل رہا ہے اور یہ ریٹ ٹھیک ہے. یہ اوپر جائے گا تو اس میں دوسرے کلر آ جاتے ہیں, ان کے اندر اوپر بھی جاتا ہے کلر, یہ ریٹ اوپر بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا ریٹ مناسب ہے. ابھی آگے جا کے امید ہے, کیونکہ سردیوں میں سلور ڈف کی بہت سارے فارمر ایسے ہیں کہ سلور ڈف کم کر دیتے ہیں, کیونکہ سردی میں بریڈ بھی نہیں کرتی زیادہ یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے مرنے کا بڑا خطرہ رہتا ہے, کیونکہ یہ گرم علاقوں کا پرندہ ہے, صحرا کے علاقوں کا, تو یہ ٹھنڈی جگہوں کے اوپر اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. تو باقی ویورز اور جاوا کا تو کنڈیشن, جاوا کا ویورز بہت اس ٹائم وہی بات ہے, فقدان ہے اس ٹائم. جاوا ابھی مارکیٹ میں بہت ہی کم ہے, بہت تھوڑا سا نظر آتا ہے. تو جاوا کی وہی کنڈیشن ہے جو میں نے پچھلے مارکیٹ ریویو میں بتلایا تھا کہ جاوا جو مارکیٹ وزٹ ہم نے کیا ہے, مجھے وہاں پر 25-30-50 پیئر نظر آئے. جال والوں کے پاس بھی اتنا نہیں ہے اس ٹائم. جن کے پاس ہے, میری اپنی بھی کوشش یہی ہے جیسے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مزید بڑھاؤں. تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ جاوا, امید یہی ہے کہ جو مارکیٹ میں اور مارکیٹ کے باہر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاوا تقریباً 2 سال تک ابھی مزید اس کا ریٹ اچھا رہے گا. تو اس میں ابھی 1-1.5 سال 2 سال تک کی امید ہے کہ یہ اسی طرح چلے گا. اس کے بعد اگر مارکیٹ میں جاوا بہت زیادہ آنے لگ گیا تو اس کا ریٹ بھی نیچے جائے گا, کیونکہ یہ ان کا آرڈر بنا رہتا ہے, تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے. تو بس یہ آج کا ولاگ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.